والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت سید ریاض حسین شاہ صاحب ولد سید غلام حسین شاہ صاحب سورہ فاتحہ اور نماز تک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تعال بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر صلوات ایک مرتبہ سارے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک شاہ صاحب قرب امام حسین علیہ السلام کی جگہ نصیب فرمائے محمد علی صاحب سید حسن علی صاحب رضی بیٹے توفیقات خیر اضافہ فرمائے اور تمام حضرات جڑے اس وقت الحمدللہ موجود نے میں سے آزاد کیا جتنے بھی آ سکے خالق کائنات اس ذکر خیر کا صدقہ تمام مومنین دیا دلی دعاؤں قبول اور منظور فرمائے میرے محترم سامعین اس سارے ثواب واسطے کئی کام کیتے جا سکتے ہیں جدے تو بعد ثواب ایصال ہوتا ہے مثلا اگر کوئی بندہ مسجد بنا جائے گا تو جدوں تک اتھے ظاہر مسجد بن کے عبادات ہونی ہے اور اتھے بندے آ کے نماز پڑھ کے باہر ہار اس بندے دے نام اعمال اس مسجد کا ثواب ضرور جاتا ہے اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے جس نال برائی جنم لیتی ہے وہ بھی ثواب ضائع نہیں ہوتا وہ بھی انہوں باقاعدہ ثواب ملتا رہتا ہے جڑا کر کے گیا ہے اچھائی کا بھی ایک ثواب ہے برائی کا بھی ایک ثواب ہے لفظ ثواب میں استعمال کیتا گیا ہے کہ یعنی وہ دے پیچھا کرے گا وہ اچھائی بھی اور برائی بھی وہ دے واسطے بندے پانی کا انتظام کرتے ہیں کنویں پہلے زمانے سے آج کل لڑکے نے یا موٹرا نے صاف پانی کا انتظام کرتے ہیں ایک بندہ بنا کے چلا گیا بندے پانی پین گے انہوں صدقہ جاریہ کیا جائے علماء کے نزدیک سب تو بڑا صدقہ جاریہ اگر بندہ صاحب اولاد ہوئے تو تربیت ایسی کر جائے اگر وہ اعمال اچھے کرتے ہیں تو اچھے اعمال دے نتائج اللہ وعدہ اللہ شریف اس مربی تے بھی رحم کرتے ہیں اپنا فضل کرتے ہیں کہ تو ایسی تربیت کی تھی میرے محترم سامعین اس تربیت کے متعلق بندیاں دی لمبی لمبی بحث موجود ہیں کہ تربیت اچھی کرنے والا مربی اگر تربیت اچھی کرے گا تو یقیناً و یقیناً وہ دے نامہ اعمال اللہ اس کو اختلاف نہیں کہ اللہ وعدہ اللہ شریک ہر صورت اس بندے مربی جنہیں تربیت کی تھی وہ دے نامہ اعمال ضرور وہ دا ثواب درج کر لگے تیرا مطلب ہے پھر اتھے ساڈا حق بنتا ہے پھر ایک باری اسی بھی کہن دی کم از کم جسارت کریے کہ جس انسان نے مصطفیٰ دی تربیت کی تھی ہو تربیت تو سرکار امال وچ بھی کوئی نہ کوئی ثواب تے جی جانتا ہی ہوئے گا نا جی یہ مطلب ہے کہ بندے جو گل کرتے ہیں انہوں کا ذہن یہ نہیں ہوتا کہ میں جڑا قانون دے رہے ہاں کتھے کتھے یہ قانون جڑا ہے وہ اثر کرے کئی باری بندے آتے ہیں کہ حافظ قرآن بھی اپنے والدین کو بخشوا دیتا ہے ایک حافظ قرآن کئی تے علماء فرماتے ہیں کہ وہ 7 جڑے متعلقہ نسلاں نے ایک حافظ اگر حفظ کرتا ہے تے والد گرامی نو انہاں دے والد نو انہاں دے والد نو انہاں دے والد نو انہاں دے والد نو تے انہاں دے والد بھی بخشوا دیتا ہے اتھے بھی ایک جملہ بنتا ہے کہ اگر قرآن نو زبانی یاد کرنے والا اتنے 7 بندے بخشوا دیندا ہے تے جدے تے قرآن نازل ہویا او چاچے نو ہی نہیں بخشوا سکتا قرآن ہی پڑھیا جاتا ہے سارے ثواب واسطے اگر تسی میں نہ بلاندے ایک حافظ قرآن نو بلاندے تو 1 گھنٹہ اتنے قرآن پڑھتا 1 گھنٹہ میں تقریر کرنی اگر وہ گھنٹہ قرآن پڑھتا تو ثواب ہی ہونا
تھوڑا خیال کوئی نہیں سے ہونا یار ایک بندہ گھنٹہ قرآن پڑھتا تسی گھنٹہ بہ کے تلاوت قرآن سنتے تے ظاہر اس میرے تو زیادہ پڑھنا سی نا میں تو نہیں نہ پڑھنا میں تو 3-4 آیتیں پڑھنا میں تو 3-4-5 آیتیں پڑھنا حافظ قرآن یا قاری قرآن ہوں گا وہ بیٹھ کے تسی ایک گھنٹہ بیٹھتے ایک گھنٹہ وہ قرآن پڑھتا یہ سارے سواب ہونا سی قرآن دی برکت ہے قرآن دی اپنی ایک فضیلت ہے قرآن دا اپنا ایک وجود ہے یہ جیب وچ ہوئے تے برکت ہے گڈی چ ہوئے تے برکت ہے کاج قرآن ہوئے تے برکت ہے ذہن چ ہوئے تے بڑی برکت ہے دل و دماغ چ ہوئے تے کمال برکت ہے تے اگر دل و دماغ چ رکھ کے تے عمل کیتا جائے وہ اصل برکت ہے اصل برکت گھنٹہ قرآن پڑھتا حافظ تو زیادہ پڑھنا سی میں انہاں نہیں پڑھنا یہ مطلب یہ نہیں کہ سارے سواب تھوڑا ہوگا حافظ قرآن ایک گھنٹہ ہے قرآن پڑھتا تے سواب ہونا سی لیکن جڑا ہن کم ہونے لگا ہے یہ وہ تو زیادہ ہونا میں پھر عرض کر تلاوت قرآن حفظ قرآن یہ برکتاں نے رحمتاں نے لیکن فکر قرآن واجب ہے حفظ واجب نہیں حفظ قرآن واجب نہیں ورنہ حشر سوال ہوتا کہ تو حافظ کیوں نہیں تو حفظ کیوں نہیں کیتا جتا سوال ہوئے گا واجب ہے حشر سوال ہوئے گا تو نماز واجب ہے سوال ضرور ہوئے گا بندے نامی پڑھن تاہمی ہوئے گا یعنی نماز واجب ہے تے واجب کا سوال تو ہے نا جی روزہ واجب نہیں ہوئے گا جہاں صاحب استطاعت حاجت تے واجب ہے سوال ضرور ہوئے گا یہ سوال ہی نہیں ہوئے گا کہ تو حافظ کیوں ہے کیونکہ حفظ کرنا واجب ہی نہیں فکر کرنا واجب ہے فقصص القصص لعلہم یتفکرون میرے حبیب یہ قصے لوگوں پر پڑھیے تاکہ یہ فکر کریں یہ قصے جڑے قرآن دے نے تے پڑھن دا مقصد پھر فکر ہے میں عرض کر رہا مقصد پھر فکر ہے وہ جی گھنٹہ قرآن پڑھیا جانا سی نا وہ گھنٹے دے قرآن پڑھن نال وہ فکر نہیں ہوندی جڑی مجلس ہے وہ صاحب نال ہوندی میں پھر عرض کر رہا تلاوت کیتی جاتی ہے تو تلاوت کیتی جاتی سن والا سنتا ہے پڑھن والا قرآن پڑھتا ہے وہ ایک گھنٹہ ہوتا برکت کا ثواب رہتا ہے سننے والے کو سن دا ثواب ہے پڑھن والے کو پڑھن دا ثواب ہے ختم پاک اور مجلس پاک کے فرق ہے مجلس پاک قرآن اگرچہ تھوڑا پڑھا جائے ختم پاک زیادہ پڑھا جائے کیونکہ وہ تشریح نہیں ہوتی سیدھا سیدھا قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن زیادہ ہے ثواب دا زیادہ کیوں ہے وہ میں دس دینا وہ قرآن سنیا جاتا ہے یہ فکر ہوگی میں پڑھ لگانا چاہتا آیتاں فکر قرآن اور حفظ قرآن کی فرق ہے ثواب بھی زیادہ ہے گھنٹہ ثواب ہوئے گا تسی گھنٹہ قرآن سنو گھنٹہ ثواب ہوئے گا گھنٹہ قرآن پڑھو فکر قرآن دا یہ اثر ہے کہ اتھو ایک نوجوان بھی جڑی میں آج پڑھنا گا فکر لے کے اٹھے گا تو جائے گا جدوں تک زندہ رہے گا اینو ثواب بکھرا ہوئے گا مرحوم کو ثواب بکھرا ہوگا میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں یہ فکر قرآن یعنی میں ایک جملہ آتا ہوں نا جتنا کئی باری بڑا اچھا لوگ سنتے ہیں ہمیشہ میں کہا فکر قرآن انہوں ادھر مفکر قرآن جہاں حفظ کرتا ہے انہوں حافظ قرآن حافظ میں تے مفکر فرق ہے کئی باری بندہ حافظ ہوتا ہے مفکر کوئی نہیں کئی باری بندہ مفکر ہوتا ہے حافظ نہیں ہوتا ایسے اکثریت میرا خیال مفکرہ نہیں ہے یار حافظہ دی نہیں سارے حافظ ہوتے میں بھی حافظ نہیں حافظ ہوتا تو میں نال قرآن کیوں رکھتا میں نہیں حافظ میں نال رکھیا ہے میں آیتاں زیادہ پڑھنی ہوتی ہے حافظ نہیں قرآن میرے کو فکر قرآن تے حفظ قرآن فرق ہے حفظ قرآن تے وقت لگتا ہے فکر تے وقت نہیں لگتا حفظ قرآن تے محنت زیادہ درکار ہے فکر قرآن تے محنت گھٹ درکار ہے گھنٹے میں فکر ہو سکتی ہے گھنٹے سے حفظ نہیں ہو سکتا لیکن فرق ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے والا کسے ویلے یزید دی بیعت کر سکتا ہے فکر کرنے والا یزید دی مولا تعالی جزائے خیر عطا قرآن کو حفظ کرنے والا حافظ قرآن بھول کر کسی یزید جیسے کی بیعت کر سکتا ہے لیکن قرآن پر فکر کرنے والا بھول کر بھی وہ جتنا بھی برا ہو جائے یزید جیسے کی بات کیوں نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا کہ اس نے قرآن پہ فکر کی ہے اور آیت درود کہتی ہے وَسَلِّمُوا
تسلیما، اس نے فکر کر لی ہے کہ جس پہ درود پڑھا جائے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، کرایا نہیں جاتا ہے۔ درود والے کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس سے بیعت کیا یہ مطلب ہے۔ میں تمہید مکمل کر لی، فکر کریے جس آیت پہ جڑی میں پڑھی، یہ آیت مجیدہ میں جناب سورہ مبارکہ یونس سے پڑھی، آیت مجیدہ دا نمبر حضور 57 ہے، 57۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو یہ جو قرآن ہے نا یہ تمہارے ساتھ پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بن کے آیا، نصیحت بن کے آیا۔ چلو جی ادھر ہی میں بحث کرنی ہے لیکن میں ساری آیت پڑھ رہا ہوں۔ نصیحت بن کے آیا من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے نصیحت ہے۔ دوسرا وشفاء لما فی الصدور، اور جو اندر کی باطنی بیماریاں ہیں نا ان کے لیے شفا بھی یہی قرآن ہے۔ پھر وہدن، اور یہ ہدایت ہے، ورحمت للمومنین، اور یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ چار چیزاں تھے قرآن دی قبلہ ایک آیت میں ثابت ہو گئی ہیں کہ قرآن نصیحت ہے، قرآن شفا ہے باطنی بیماری، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے۔ ایک آیت اور پڑھنے ہیں ادھر ایک چیز ثابت ہو گئی، اور سورہ مبارکہ التغابن، خالق کائنات فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہماری طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور پوری دنیا کے مفسر متفق نے اس نور تو مراد قرآن ہے، جڑا اللہ نے نازل کیتا ہے اپنی طرفوں رسول اللہ تے، اس نور دا نام قرآن ہے۔ قرآن نور جی اچھا جی، قرآن تے میرے دو ہاتھ نے جڑے اکا چپ کیتے تے میرے دو ہاتھ نے قرآن اعتبار ہی کیسا کرنا ہے؟ میں نا قرآن نور ہے، یہ وہ زمانہ ہے جدھر ساڈا باپ ہے گیا، اسی انہوں ولایت منواندے پھرنے ہیں، یہ ہن تک محمد نو نور بھی نہیں بنے۔ اور کمال ہے کہ قرآن نور ہے، یہ جڑا منہ دے وچوں نکلے ہے نا انہوں نور مندے نے، جدھے وچوں نکلے ہے انہوں نور نہیں۔ یہ کیسی گل ہے؟ قرآن کے بولنے سے رسول نہیں بنے، کیا بات ہے قبلہ، رسول کے بولنے سے قرآن بنے، قرآن کی وجہ سے وجود ہاں رسول کی وجہ سے وجود قرآن ہے، قرآن کی وجہ سے وجود رسول نہیں۔ یار سبب میرا نبی ہے، یار سبب میرا نبی ہے۔ بہت شکریہ، نہیں لمبی بحث نہ ہو جائے۔ نور الذی انزلنا، ہم نے اس نور کو نازل کیا۔ چار چیزاں کے ثابت سن اگر یاد رہ گئی ہیں، قرآن نصیحت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، اور پنجویں ثابت ہوگی کہ قرآن نور ہے۔ ایک اور آیت مجیدہ پڑھ، اس سورہ مبارکہ فرقان پہلی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد پر فرقان کو نازل کیا۔ یہ مطلب ہے قرآن نور بھی ہے اور فرقان بھی۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حق اور باطل میں تفریق کرنے والا۔ یہ مطلب ہے قرآن کا ایک فائدہ ہے کہ حق و باطل کی تمیز دست۔ یہ 6ویں صفت ہے کہ فرقان ہے۔ 7ویں ایک صفت پڑھ لی ہے، انہی پڑھ لیں، ایک تے بحث کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب ھو الحق، جو ہم نے نازل کیا ہے نا وحی بنا کے کتاب کی شکل میں، ایک کتاب میں سے، اللہ فرماتا ہے ھو الحق، یہ حق ہے۔ تو یہ 7ویں صفت ہے کہ قرآن حق ہے۔ 7 چیزاں دے مجموعے دا نام قرآن ہے۔ انہوں قبر تے پڑھو تامی یہی قرآن ہے، انہوں کلا تے پڑھو تامی قبلہ یہی قرآن ہے، انہوں مجلس میں پڑھ رہے ہیں یہی قرآن ہے۔ یہ جتھے پڑھیا جائے گا برکت ضرور ہوگی گی، رحمت ضرور ہوگی گی، لیکن ایک گل نہیں، یہ 7 شیواں ہونیاں چاہیے اتنے جتھے قرآن موجود۔ بھائی قرآن نصیحت ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن نور ہے، اور قرآن حق ہے۔ یہ مطلب ہے جڑے گھر قرآن موجود ہوئے اتنے نصیحت بھی ہونی چاہیے۔ جی مہربانی، بہت شکریہ۔ اتنے نصیحت، قرآن نصیحت ہونی چاہیے، پھر اندر کا شفا بھی ہے۔ یہ مطلب ہے اتنے باطن دیاں بیماریاں
شفا ہونی چاہیے. پھر کوئی قرآن رحمت ہے یہ مطلب اس گھر بے رحمتی نہیں ہونی چاہیے. پھر قرآن قبلہ ہدایت ہے یہ مطلب ہے جس گھر قرآن ہے اسے بے ہدایتی بھائی صدقے جاوا نہیں ہونی چاہیے. تو کہ یار انہوں میں نال لے کے سارے بولو نا پھر اتنے بے ہدایتی نہیں ہونی چاہیے. پھر جی کوئی ایک دو بچوں بولتا ہے بندہ تو پھر ہولی بھی بندے آخر لگ پہ یہ نہ بندے رکھے ہوتے اور مہربانی کر کے سارے بولیا کرو. چچا جان دے سال سواب دی مجلس ہے یہ مطلب ہے کہ سارے بندے انہوں چچا سمجھ کے تو نہیں بولنے گے. کچھ بندے انہوں قاسمی سید سمجھ کے بولنے گے. کچھ بندے قرآن الحمدللہ سمجھ کے بولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جڑا نہ بولے گا وہ گناہگار ہے. ایسی صورت نہیں. صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی ساڈی ہوتی ہے. باقی ساری گلاں بنی ہیں. جڑا نہ بولے گا وہ ہو جائے گا جڑا بولے گا وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں کوئی ایسی گل نہیں. سارا ایویں گلاں بنی ہیں. صرف ساری حوصلہ افزائی ذرا ہو جاتی ہے تو اسی اپنے حوصلے واسطے تمہیں کئی گلاں سنانے ہیں. جڑا بولے گا انہوں انج ہو جائے گا جڑا نہ بولے گا انہوں. حالانکہ اسی بولنا ہے تھی تو بولنا نہیں نہ ہے. سامعین کا کی مطلب سامعین کا کی مطلب یہ سامنے دی جمع یہ کی مطلب سننے والے نام ہی بولنا تو سننا ہے نا. اچھا تسی ناظرین بھی ہو تو سامعین بھی ہو ویکھ بھی رہے ہو تو سن بھی رہے. اپنا فرض تسی انہیں ادا کر گئے. ناظرین بھی ہو ویکھ بھی رہے سامعین بھی ہو تو سن بھی رہے. یہ بولنا ہے وہ ساڈا کام ہے. وہ اسی پچھو پچھو گھبرا جانے نا جدوں میرا ویکھی جاتے ہیں خود میں ٹھیک بھی پڑھنا کہ نہیں. چنگی طرح جانتے ہو تھی پھر سوچتے ہو کہ یہ جڑی گلاں پہ کرتا ہے جدوں پریشان ہونے پھر یہ بھی آنے پہ جڑا اتنے بولے گا انہوں قبر چ نہ بولنا پائے گا. سنیا جی انہوں قبر چ نہیں بولنا پائے گا. جی انہیں قبر چ بولنا ہی نہیں تو اللہ تو کرنے نے وہ کہتے واسطے کرنا بولنا تو پینا نا بولنا تو پینا. مہربانی جی امام نے سارے جواب دینے نے ادھر سام تو یاد بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جی سارے سوالوں کے جواب امام نے دے چڑھنے تو سانو تو من ربوں کا من نبیوں کا من اماموں کا ماں کتابوں کا ماں کی برت ہم تو یاد بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسی صورت نہیں کوئی ایسی صورت نہیں. لیکن ایک گل ہے سفارش بول ہوئے تو بندہ ذرا حوصلے چلے مولا تعالی جزائے خیر دے وہ جواب اسائی دینے جواب اسائی دینے. کسی بھی ٹیچر نے آکھیا ہوئے کسی پروفیسر نے آکھیا ہوئے کہ میں اتھے ہی گھبرائی نہ جدوں تیرے سوال ہون گے نا فکر نہ کری میں اتھے ہی فکر نہ کری میں اتھے ہی ہوں. وہ اتھے ہوئے تیرا مطلب یہ نہیں کہ وہ آکھے میرا امتحان دے دو. وہ صرف یہ نہ ہوتا کہ حوصلہ ہو جاتا ہے حوصلہ ہو جاتا ہے. ایک تہر ہے کہ جدی قبر علی دا ظہور ہو گیا حوصلہ ہے تو بڑا ہے یہ تو بڑا حوصلہ ہے ہی کوئی نہیں کہ امام دی نظر ہوئے امام دا کرم ہوئے امام دی نگاہ ہوئے تے ذرا سوکھے پرچہ رد کر لیں گے. لیکن جواب آپ ہی دینا اے مہربانی کر حوصلہ تو ہو ہی جاتا ہے نا امام دا. اس واسطے پھر اسی آنے کئی بار جڑا نام بولے گا اور انہوں کی ہو جائے گا پھر دعاؤں دے اندر جڑا اتھے نہیں بولتا نہ کدی نہ بولے نہ کھا مر رہا ہے وہ گھر جا کے لڑائی چ بولے. یہ ساری گلاں صرف نہ اپنے آپ حوصلہ دینے واسطے ہوندیاں نے. انہاں دا حقیقت نال تعلق کوئی نہیں. تہاڈی توجہ جدوں بولدے ہو سارا جڑا حوصلہ دینا اسی جنی باری آوازار ہونے صرف اپنے حوصلے واسطے ہونے تساں فکر نہیں کرتے. نام بولو گے تو ارجڑ گے کوئی پہلا عرض کرتا سانو عادت ہوتی ہے وہ عادت نال گل کرنے ہیں. لو جناب میری کنیاں شہواں دا مجموعہ قرآن ہے 7 ایتھے کر کے بابا جی اپنے سان کہ اگر قرآن موجود ہے تو پھر اس گھر چ رحمت بھی ہونی چاہیے بے رحمتی نہیں ہونی چاہیے. اچھا وہ ہدایت بھی بے ہدایتی. قرآن نور ہے یہ مطلب جتنے قرآن ہوئے نیرا تو نہیں نہ ہونا چاہیے. صدقے جاواں اتنے علم دی روشنی ہونی چاہیے شکر علم دی روشنی ہونی چاہیے. پھر قرآن فرقان ہے یہ مطلب جتنے قرآن ہوئے گا اتنے حق و باطل کی تمیز ہوئے گی نا ہوئے گی نا. جتنے گھر قرآن ہے وہ تو بیٹا پریشان نہیں ہونا کیونکہ انہیں جیوں چھپ کے رکھے اتنے ہی پہ ہے تو سنبھال کے رکھے
میں اس حافظ قرآن تو حیران ہاں. قرآن فرقان ہے, سارا فرقان اور زبانی یاد کر گیا کہ انہوں پتہ ہی نہیں لگا کہ محمد تو بعد حق کیڑے پاسے سی اور باطل کیڑے پاسے سی. کی انہیں فائدہ حاصل کیتا فرقان تو. شکریہ. آخری قرآن دی صفت میں 7ویں پڑھی ہے, قرآن حق ہے. یہ مطلب جتھے قرآن ہوئے اتھے حق ہونا چاہیے, اتھے باطل تھوڑی خیر ہو جی حق ہے پھر باطل نہیں ہونا چاہیے. 7 شیواں موجود ہیں. میں ایک مثال دینا ہوں, آج کی عرض کر دینا, اپنے پنڈی سردی بھی ہے. چائے وچ 4 چیزاں تے پکیاں ہوندیاں نے, پانی تے دودھ پتی تے چینی. تقریباً چینی نہ ہوگی تو مٹھاس واسطے کوئی اور چیز بھی استعمال کی جا سکتی ہے. بہرحال 4 چیزاں ہوندیاں. انہوں میں اگر سونف پا لی جائے, تھوڑی جی دار چینی تھوڑی جی پا لی جائے اور ایک چھوٹی لاچی پا لی جائے تو 7 ہو گئی ہیں. جڑا چائے پیندا ہے وہ پیندے سار نال دے نوں لے بھائی سونف بھی بچائے, دار چینی بھی آئے, الاچی بھی آئے, ٹھیک ہے. میٹھا گھٹ ہو جاتا گھٹ, دودھ تھوڑا ہو جاتا نیرا پانی لینا, دودھ کوئی نہیں. یہ مطلب ہے ایک گھٹ بھرن نال, ایک گھٹ 7 ہی سواد آ گئے. کیا بات بڑی ہے. میں کہنا گھٹوں نے ایک بھرے تے 7 دے 7 ٹیسٹ کرنا کہ کیڑی شے دی کمی ہے, کیڑی شے دا اضافہ ہے. کہ پتی گھٹ ہے تو انہیں دس دینا پتی گھٹ ہے, پتی زیادہ تو نہ لگے پتی بہت ہی بڑھ گئی, 4 ساڑھ دیتی, 7 سواد آ گیا. چاہ دا ایک گھٹ بھریے تو 7 سواد آ جاتا ہے. میں اس حافظ تو حیران ہاں جہاں سارا ہی پی گیا تو سواد ایک دا بھی نہیں. واہ بھائی واہ, سار اٹھاؤ یار. قرآن پاک سارا یاد ہو گیا, آخر بچوں سواد بھی تو کسی شاید ہونا چاہیے. ہاں ایک کرتے ہیں. اب کرونے نے آگے کچھ آسانی پیدا کی تھی, سمجھانے سے آسانی. دیکھو جی ہر شاید کوئی نہ کوئی نقصان تو ہوتا ہے, لیکن بندہ ہوگی کوئی نہ کوئی نصیحت بھی تو لکھتا ہی. ایک کرونے جو میرے نصیحت حاصل ہوئی, جنہوں کرونا ہو جائے سب تو پہلا ہوتی قوت شامہ غائب ہوتی ہے, انہوں کسے شاید سواد نہیں, نہ انہوں پتہ لگتا دودھ کنا ہے, نہ انہوں پتہ لگتا پتی ہے کنی ہے, نہ انہوں پتہ لگتا الاچی ہے. نا سب تو پہلا قوت شامہ متصر ہوتی ہے کرونے والے بندے تھی. یہ علامت ایک دسی ہے اطباء نے, حکماء نے, یعنی آج کل ڈاکٹرز نے کہ قوت شامہ. یہ مطلب ہے چیزاں بچ موجود نے, سواد بھی انہوں کا ہے, لطف بھی ہے. یہ جڑا پین والا ہے نا یہ طبیعت خراب ہے. سبحان اللہ. میں پہنچا رہی گا یہ سارے سواب ہوئے گا انشاءاللہ. کوئی میں خود بھی سمجھ کے جاؤں گا, کچھ بچے نوجوانوں ضرور سمجھا کے جاؤں گا. بچے اور نوجوان سمجھیں بزرگ سارے صرف تشریف رکھیں. یہ جڑی 7 شیواں دا سواد ہے, چاہ پینے اثار آ جاتا ہے. آؤں انہوں نے جی قوت شامہ متصر نہیں, جڑا صحت مند نہیں ہوتا ہے, جی صحت کوئی نہیں, وہ آدھا انہوں لیاؤ میں اندر سوڑنا, میں نے کی پتا میں کی پہ کھانا. یہ مطلب ہے صحت دی خرابی کسے شاید سواد نہیں ہوں دی, صحت دی خرابی کسے شاید سواد نہیں ہوں دی. جے تینوں قرآن پڑھے آئے نا 7 شیواں چوں ایک تو بھی اثر نہیں نہ پہ کرتی, یہ قصور نہیں ہوں تیری طبیعت خراب. صدقے جانا مولا تو جزائے خیر دے. عزیزہ نے میں صرف 2 لفظوں تے بحث کرنا. عزیزو قرآن حق ہے تے آخری صرف میں پڑھی, قرآن نصیحت ہے میں پہلی پڑھی. نصیحت بھی کڑوی ہوندی ہے, حق بھی کڑوا. میں پھر پہلے نصیحت بھی کڑوی ہوندی ہے, کڑا ہوتا ہے. نصیحت جنوں کرو گے وہ تنگ ہی ہوگا. نصیحت جدوں کرتا ہے بڑا کرتا ہے, جدوں کرتا ہے بڑا کرتا ہے. پھر پہلے نصیحت جدوں کرتا ہے بڑا کرتا ہے. اڑے بڑے ہوئے ہو کدی سانو بھی کوئی نصیحت کرتے ہی سی نا جدو چھوٹے ہوتے سن. اج کل اسی بڑے ہو گئے ہوں چھوٹے نوانے. موٹر سائیکل دھیان نال چلائیں, باہر چلنا تو سر تے کیپ پا کے جا, مفرل کٹ کے جائیں. وہ آندا ہے مینوں دس دیو, مینوں دس دیو. ہن مینوں نہیں پتا مفرل لینا کیڑے, مینوں نہیں پتا موٹر سائیکل کیویں چلانی ہے, مینوں تے وہ تو کھٹی شے نہ کھائیں, اور مینوں دس گول گپے نہ کھائیں, سردی ہے گلا خراب ہو گیا بخار, مینوں دس دیو, مینوں دس دیو. اے جنے چھوٹے ہوندے نا انہاں نوں وہم ہی رہندا پیا اسی بڑے عقل مند ہاں. صدقے جاواں مولا بھائی تعالی جزائے خیر دے. جنے چھوٹے ہوندے نا کیویں انہاں نوں وہم ہوندا عقل مندی دا, لیکن بڑا سمجھدا کہ ہے نہیں, بڑا سمجھدا ہے نہیں, بڑا سمجھدا ہے نہیں. موٹر سائیکل دا ہولی چلائی وہ جاندے ہی چک لیندا, اگلا پہیا چک کے چلانا لگ پیندا ہے. جدوں کنڈ پر نے ہو کے ڈگدا ہے
ادو شام نو ناسے نصیحت کرنے والا ایک باری ضرور آ کے آتا ہے سنا نام ہی نہ آ کے سنا نام ہی نہ آ کے سنا تے پونجی آ کے کھلو جائے نا آج ویکھے تے اندروں وہ ہی سمجھدا کہ مینوں کہندا سنا سمجھدا ہوئے یہ تے بزرگ ہوئے کرتا تے او دے نصیحت نو بندہ نہ مننے تے بندہ نقصان اٹھا جاتا ہے تے جڑا اکبر دی نصیحت نو نہ مننے صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے ایک تے پوری دنیا اپنے آپ کو اس اکبر تو سیانا نہ سمجھے اس اکبر تو اگر مند نہ سمجھے کیونکہ جویں ساری طبیعت نو وہ جاندا ہے کوئی بھی نہیں جاندا کئی بار اسی جاننے اپنے بچے نو جاننے ایک بچہ آندا لیاؤ 500 روپیہ میں دے دیاں وہ اندر رہن دے تو جا ایک نو آندا ہے تو رہن دے تو جا یہ تو مطلب سانوں پتہ ہے نا اس کی کرنا ہے تے اونے کی کر کیا بات ہے میں ٹیچر ہاں جی کئی بچے آندے سر جی مینوں پیٹ ہی درد پہ ہونا ہے تھلے بکواس نہ کر ایک آندا سی جی مینوں پہ ہونا جا کیونکہ سانوں پتہ ہوندا سی کہ یہ کی شے ہے تے او کی شے ہے جمے کسے تے بھیجے کسے یہ جڑے کلاس وچ بیٹھے نے ماں کوئی ہے باپ کوئی ہے کسے پیدا کیتے نے تے ایتھے کڈے نے یہ جڑے کسے پیدا کیتے ہون انہاں دے متعلق ٹیچر جاندا ہے وچوں کی ہے تے جڑے پیدا ہی سارے آپ کیتے صدقے جاواں بہت شکریہ قبلہ اللہ پاک قبلہ ساڈیاں طبیعتاں تو واقف ہے اگلی گل جڑا بچے غور نال سن لے نوجوانوں بچیوں اگر بڑا نصیحت کرے نا کہ کپڑا لے کے جاؤ کھٹی شے نہیں کھانی موٹر سائیکل آرام نہ چلانی غصہ نہیں کرنا اصل پتہ کی گل ہے اصل گل ہے کہ تینوں اور کوئی نصیحت کیوں نہیں کرتا اور دوسرا اس لیے نصیحت نہیں کرتا کہ وہ بیگانہ ہے تیرا اپنا نہیں بیگانہ نصیحت نہیں کرتا جب کرتا ہے نصیحت اپنا کرتا ہے اور کرتا بھی محبت کی وجہ سے ہے میں بنا کرتا بھی محبت کی وجہ سے ہے انسانوں خدا را غور کرو جب محبت نہ ہو نصیحت نہیں کرتا جڑا دشمن ہو گئے وہ دشمن دے بچے نو کھمبے تے چڑھدا ویکھے اوندا چڑھن کیوں وہ جاندا ہے کہ نقصان ہوے گا تو مینوں اٹھانے پے گی نصیحت ہو کرتا جس کے اندر محبت ہوئے بندے اللہ کی نماز پڑھے نہ پڑھے محبت اس کے اندر ہے یار محبت ہے تو نصیحت کر رہا ہے یہ نصیحت بھیجنے والا اللہ ہے لانے والا جبریل ہے نکلی مصطفیٰ کے منہ سے ہے اور نصیحت سننے والے ایڈے تنگ ہوئے نے کہ جدوں تک نصیحت نبی دے منہ چوں نہیں نکلی پیغمبر کی دشمنی کوئی نہیں سی کیا بات ہے میں کہنا جدوں تک قبلہ پیغمبر نے قرآن سنانا شروع نہیں کیتا حضور کی دشمنی کوئی نہیں سی بندے صادق مانتے سن امین مانتے سن امانتہ رکھتے سن شریف سمجھ کے فیصلہ کراندے سن اے تو شریف کر شاید کو اللہ دی کائنات چھوڑے جنہا میں دس لگا قبلہ میں اسے گھر دی گل کر رہا ہوں اور جنہا گھراں وچ لوگ اپنی تیاں امانتاں چھڑ جائے اور بڑا بڑا وہ کہا رہے کہ بندہ بازار جان لگے اپنی بیٹی کسی دے کار چھڑ جائے کیسی بازار چلے ہیں تے بیٹی تو اڈے کار رہے تے اسی واپس آواں کے نال لے جانے سلام ہے اس گھر کی شرافت صدقے جاواں جی جتھے بندہ اپنی عزت تحفظ سمجھ کے چھڑ محفوظ سمجھ کے چھڑ بہت شکریہ عرب دے پورے علاقے میں ایک کی گھر سی ابراہیم تو شروع ہوتا ہے مصطفیٰ تک آندا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ مطلب ہے اللہ درود یہ ہو جاتے پڑھتا ہے جنہوں نے گھر لوگوں کی شرافت محفوظ ہو گیا مولا کا جزائے خیر عطا فرمائے اے اوکارے سرکار دو عالم تے اے نصیحت 40 سال بعد خار کے اکبر نے پسند فرمایا کہ بیان کریں میں پھر عرض کر رہا ہوں نبی ماں دی گود وچ نبی ہوں 40 سال بعد اللہ حکم کیتا کہ نصیحت شروع کر پیغمبر نے پہلی نصیحت کی قرآن نصیحت ہے ایک قبر تو نہیں پڑھو گے تو برکت ہوئے گی ویسے نصیحت مردے نہیں کر دی اے اللہ دے بندے نصیحت پھر زندہ نہیں ہوتی ہے نا
میں سیالکوٹ ایک مجلس پڑھی تو ایک مہربان نے آخیا جی مردے نو نصیحت نہیں ہوندی تے پھر تلقین کیوں پڑھی دی؟ میں کہا وہ بھی بندہ بڑا عجیب ہے جڑا مومن نو مردہ سمجھ گیا. بڑا عجیب ہے بندہ جڑا مومن نو مردہ سمجھ گیا. کدی مردہ بھی سمجھ سکتا ہے, کدی مردہ بھی سن سکتا ہے. اس مہدی فہم کا مطلب یہ ہے کہ سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے کہ ابھی ابھی وہ نصیحت کی ہے, وہ اتنی تلقین کی ہے کہ ابھی ابھی تیرے پاس ابھی یہ ابھی میں سمجھانے واسطے کدی کدی استعمال کرنا کہ پیپر 8 بجے ہو گئے نا, 7:30 ہی محنت تو بعد پیپر ہوتے ہیں, لیکن 8 بجے پیپر شروع ہونا ہوتا ہے. 7:30 بجے وہ بچے لے کے ٹیسٹ پیپر تے کال نہ پڑھتے ہوتے ہیں, کال. حالانکہ ہوں تیاری کاری کرنی ہے, تیاری تو ساتھ ہی کرنی تھی. 7:30 بجے تیاری شروع ہوتی ہے. بندہ انہوں آتا ہے کہ 7:30 ہو گیا نہیں 8 بجے پیپر شروع ہونا ہے تے ہوں تیاری پہ کرنا. بڑا لطف ہے بچیاں دا جڑا طالب علم کو میں سنیا وہ آندا مینوں یاد ہے سارا, ذرا نظر پہ مارنا. صدقے جاواں مینوں سارا یاد ہے, حضرت تازی نظر پہ مارنا میں ہنے آ جانا. اصل گل یہ اللہ دے بندے تیاری ساری ساری زندگی ہوندی ہے. ولی کون ہے تے نبی کون ہے؟ آئے کعبہ ساڈا کی ہے تے قرآن ساڈی کتاب ہے تے اللہ ساڈا وحدہ لا شریک ہے. تیاری ساڈی یہ نہیں ہوندی ہے وہ قبر چلا کے ذرا نظر تازی نظر مروانے کہ ہنے ہونا آ جانا ہے. کیا بات ہے, ہنے ہونا آ جانا ہے. پہلا اللہ نے گل کرنے ہیں جنازے کھلو کے کہ مہمان ہے تیری طرف آ رہے ہیں تو دیکھو ابو جی سانو تعلیم ہوئی ہے وہ چکنا ہے کہ میں یہ متعلق کوئی نہیں جانتا سوائے خیر کو. میں کسی نے جنازے کا ترجمہ ہوتا ہوئے میں یہ متعلق کچھ بھی نہیں جانتا. حالانکہ بڑی گلا یاد ہوتی, بڑی گلا یاد ہوتی ہیں. اے معصوم تیری تعلیم تو صدقے. معصوم فرمایا تینوں 1000 گناہ میں یاد ہے نا, تینوں ضرورت کی ہے سارا پتہ ہے. ہائے ہائے تو صرف ایک گواہی دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا, کیونکہ تو سب کچھ جانتا ہے. جنہ میں جاننا چکے ادھورا تو نہ مکمل ہے, مکمل ہے تو تیری ذات جانتی ہے. میں ایک کام میں اس آیا جی میں یار بندہ پھسدا ہو نا کتے پھسدا ہو تے بندے نبی پاک تے ایک وتیرا سی سرکار دو عالم دا کہ حضور نو 100 گناہ کسے بندے دا یاد ہوندا سی کہ 100 گناہ اس کیتا ہے اور ایک حضور نو نیکی یاد ہوندی سی. سرکار دو عالم جدوں انہوں مخاطب کرتے سن اس نیکی دے حوالے نال تہاڈی کیا بات ہے. میں کہنا سرکار دو عالم جدوں انہوں مخاطب کرتے سن انہوں نیکی دے حوالے نال کرتے سن کہ اے وہ شخص حالانکہ 100 گناہ یاد وہ دے بارک ساڈی کی عادت ہے سانو 100 نیکی کسی دی یاد ہوئے ایک برائی یاد ہوئے. جدوں ٹرالی پیچھو گنا کھیندا پھڑ کرتا تھا تینوں اسی جاننے ہیں اتنا فرق ہوندا ہی نور تے بشر ہاتھی وچ تے ہدایت حاصل کرنے والے وچ اتنا فرق ہے. سانو معصوم نے آکھیا ہے کہ تانوں گناہ دسن دی لوڑ نہیں, تسی کھلو کے آکھو اللہ میں انہوں خیر تو جاننا. جو خیر کی ہے حی علی خیر عمل, یعنی تسی جنازہ چ کھلو کے او دا اے ترلا کرو کہ ذرا مہربانی کریں منظور نظر منظور. ایک ہی مہمان ہے, اے مہمان ہے تے مہمان نال سارے لحاظ نال گل کری تھی اسا ٹور دیتا ہے تے تیرے کول آ رہا ہے. اسی اتنا جاننے ہاں کہ اے خیر تے سی. خیر جڑی سانو یاد ہے او دا نام ولایت علی. صدقے جاواں مولا کرم جزائے خیر عطا. اس طریقے نال یعنی ایک نیکی نو یاد کرنا. سرکار دو عالم جدوں کسے بلاندے سن اس نیکی دے حوالے نال بلاندے سن. ایک بندے نو جدوں بلاندے سن نیکی دے ایسی برا وہ کہندا جتنی باری مینوں نبی بلایا اس نیکی نال بلایا, مینوں اس نیکی دی وجہ تو نبی بلایا تے سارے میرے گناہ جاندے ہوئے نبی ذکر نہ کیتا. او لفظ تو سنو کہنے لگا مجھے گناہ کرتے ہوئے شرم آنے لگی. ہائے ہائے کہ مجھے رسول کیا سمجھتے ہیں اور میں کیا کرتا ہوں. لو جناب علی اور تلقین جڑی ہے تازہ نظر میں وائی دی ہے. اے میرا شاگرد نال بیٹا انہیں اتھے ہی جواب دیتا. میں کہ جا رہا ہوں کہنے لگا جی مردے نو نصیحت نہیں کری دی تے پھر تلقین کیوں ہے. ہو سکتا تلقین تے ماڑی ماڑی نظر مروائی دی ہے انہاں سوالات تے جڑے ہنے آ رہے ہیں تے ویسے
میرے مطلب انہاں کہا بھی استاد صاحب نے جڑی گل کیتی ہے بھی یہ نصیحت ہے تو آپ ہی دس کھاؤ قرآن ادا نماز پڑھو مردے پڑھنی ہے کہ زندہ نہیں پڑھنی اوئے ہوئے سر اٹھاؤ نماز دی جدوں گل آئی ہے نا بندے ایڈے ہی متوجہ ہوئے نا جڑے تسی ہوئے میں بڑے تجربے کی گل پہ کرتا یعنی ہم تن گوش ہو کے بندے سنتے ہیں جو نماز دی چونکہ پیار ہے نا نماز نہ محبت ہے نا نماز نہ جدوں نماز دی گل جنہیں کیتی ہے بندے بالکل متوجہ ہو گئے جی توجہ تو ہونا کیتی ہے کمال ہے جی یہ نصیحت ہے نصیحت کی نوعت ہے ایسا کرو ایسا نہ کرو قرآن پورا نصیحت ہے اللہ جو بندے ہو قبروں سے بیٹھ کے ضرور قرآن پڑھو قرآن اندر یہ حلال ہے یہ حرام ہے حلال کرو حرام نہ کرو قرآن بھی باری بھی قبر تے بے کے انہوں آکھے نا میں ختم کیتا ہے عمل پھر تو ہی کر دے اللہ دے بندے ہو تو سوالوں دے جواب دے کے برزے کھچے اگلے سوالوں دے جواب اتھے دے گا نصیحت دے عمل کینے کرنا ہے آج نے زندہ نے لو جی اتھویں سارے سواب شروع ہونے لگا جی نصیحتہ میں پڑھ دینا بندے عمل شروع کر دیں میں بھی تے بچے سارے بھی ساڑھے بیٹے بھی تے میں بھی تسی بھی اسی عمل شروع کر دیں آج نے کاظمی صاحب دنیا تو رخصت ہوئے دینا جویں جویں بندے عمل کرن گے نا انہاں نو ثواب الگ ہوے گا کاظمی صاحب نو الگ ہوے لگا کہ صدقہ جاریہ ایک گل پکی کہ نصیحت جنوں کیتی گئی ہے انہوں غصہ ہی لگا ہے 40 سال تک نبی کسی نے نصیحت نہیں کی تے غصہ بھی کسی نے نہیں سی ادھر دیکھنا جی 40 سال بعد حضور نے پہلی نصیحت کی تھی اجے شراب منع نہیں کی تھی زنا تے سود منع نہیں کیتا نصیحت بالکل لائٹ تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا پہلی نصیحت کی بنا کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں فلاح پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں قولو کہو اجے عمل نہیں کہو یارا کہنا اور ہے عمل کرنا کیا بات ہے نماز روکتی ہے برے کاموں سے ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نماز روکتی ہے برے اور بے حیائی کی باتوں سے حضرات ضروری اعلان سنیے نماز کا مقصد ہے کہ وہ برائی سے روکے بے حیائی سے منع کرے مصلی پہ پڑھی جاتی ہے اٹھ کے قائم ہوتی کیا بات ہے وہ یار کہنے سننے اور عمل میں فرق ہے سرکار نے اجے عمل نہیں اجے آکھے قولو کہو نماز مصلی پہ کہی جاتی ہے صدقے جاواں نماز مصلی پہ کہی جاتی ہے جب مصلی سے اترتا ہے تو اس کا قیام شروع ہو جاتا ہے کہ کس حد تک اس کی قائم ہے میں گھر پہنچا رہی سرکار دو عالم نے قبلہ آج شراب نہیں چھڑائی سود نہیں چھڑائے سب تو پہلے فرمایا قولو کہو تو صحیح نا کیا لا الہ الا اللہ اس لا الہ الا اللہ میں پورا نظام حق تھا کہو تو صحیح نا اور ہے ہی کوئی نہیں ہائے ہائے عرب دے بدو بڑے جاہل سن لیکن وہیں سے انکار کر گئے وہ جانتے تھے کہ جسے یہ منوا رہا ہے اس کی ہر بات ماننی پڑے گی صدقے جاواں میرے کو دیکھو جی حضور کا پہلا اعلان توحید تھا آخری اعلان ولایت تھا جب توحید کا اعلان کیا تو بھی لوگوں نے نہ مانا جب ولایت کا اعلان کیا تو اکثریت نے نہ مانا ان کا اور ان کا مزاج ایک ہے کیا بات ہے جناب میں نہ ہونا دا تین دا مزاج کیوں فلسفہ سننا جی وہ بھی جانتے تھے اگر اس ایک کو مان جائے تو ایک کی اطاعت کرنی پڑے گی یہ بھی جانتے تھے اگر اسے مان گئے تو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی
چھپا چھپا کے مرواتے رہے، اسے دکھا دکھا کے مرواتے رہے۔ عزیزو نبی نے فرمایا آکھو لا الہ الا اللہ، انہاں کہ لا الہ الا اللہ آکھیے تے ساڈے سارے پت ضائع ہو جاندے۔ فرمایا ضائع کر دیو، یہ کسے کم دے ہے ہی نہیں۔ میں نصیحت دی گل کر رہا، میں نصیحت کرنے چھڑ دے رہا۔ کہنے لگے کنے فضول نے، کہا تیرے دلائل تو صدقے۔ حضور نے فرمایا سونے کے بتوں کو اندر رکھتے ہو اور مٹی کے بتوں کو باہر رکھتے ہو، وجہ تو بتا۔ کہنے لگے جی یہ کوئی ایڈی کوئی سوچ ہے لمبی تو گل نہیں، مٹی کے باہر پہ رہے، اگر کوئی لے بھی جائے نقصان ہو جائے ڈگ پہ بارش نہ نواں بنا لے مٹی نہ، تو سونے کا باہر رکھ لیے وہ کوئی لے ہی جائے۔ ہائے پیغمبر تیری عزت تو صدقے، فرماتے ہیں جو خود اپنی ذات کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، ہائے ہائے وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ اسے مانو جو حافظ بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ سبحان اللہ جی نوجوان، وہ حافظ بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، ناصر بھی ہے منصور بھی ہے، اسے مانو۔ کہنے لگے جی تسی انہاں نوں کچھ نہ آکھو ساڈے پتاں نوں، کیونکہ ساڈے باپ دادا انہوں مندے آئے نے تے جنہاں نوں مندے آئیاں نسلاں گزر جائیاں ہون، ایک دم تے نہ چھڈے جاندے، جنوں بھی کوئی مندا ہوئے ایک دم بندہ آ کے چھڈ دے، اوندے ایک دم نہیں چھڈے جاندے۔ حضور نے فرمایا ایک دم چھڈو تاکہ تمہیں وہ ماننے کے قابل مل جائے جس کا شریک ہی کوئی نہیں، جس جیسا ہی کوئی نہیں، جو وحدہ بھی ہے اور لا شریک لہو بھی ہے۔ بجائے نصیحت سنن دے جڑی انہاں گل کیتی او سنو تو میں قریب کر لئیے مجلس۔ وہ کہنے لگے تساں 40 سال تے گل کدی نہیں کیتی، 40 سال ہو گئے نے، بچپن تو لے کے تواڈے کول سی، چلو 10-15 سال پہلے کر لو، باقی 30 سال تقریباً 25 سال تساں کدی اس قسم دی گل نہیں کیتی۔ صدقے جاواں ایتھے ویو ساری مجلس جڑی اج سال سواب کرنا چاہاں۔ حضور نے فرمایا پہلے مجھے حکم نہیں تھا، پہلے مجھے صدقے جاواں حکم نہیں تھا۔ ایتھے عرب دے بدو ویکھ کے کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ تیرے اوپر بھی کوئی حاکم ہے؟ نبی فرماتے ہیں اسی کو اللہ کہتے ہیں، وہی میرا رب ہے، شکریہ، وہی میرا معبود ہے، وہی میرا مسجود ہے، اسے مانو جسے میں مانتا ہوں، میں بھی اسے مانتا ہوں، تم بھی اسے مانو۔ ہاں ایک فرق ہے، میں براہ راست اسے مانتا ہوں، تم میرے کہنے پہ مان جاؤ، میرے کہنے پہ مان جاؤ، وہ حق ہے۔ نصیحت سنن دی بجائے تے عمل کرن دی بجائے انہاں کیا وہ کتھے ہوندا جن نے نصیحت بھیجی ہے؟ بل زیادہ آ جائے تو جڑا بل دینا ہوئے وہ دن لڑنا چاہیے، بل زیادہ آ جائے جڑا بل لے کے آئے وہ دن بندہ کو ڈریا ہو نہیں، اور سیدھا اتوں شروع ہوتا ہے۔ جدوں دی یہ حکومت آئی کتوں شروع ہوا، اور 1 روپیہ پٹرول بچ جائے تو کدی کو پٹرول پمپ والے لڑیا نہیں، وہ کیا پھر بتا دیتا سونا، پھر یہ مطلب اتنے کوئی ہوتا ہے یار، اتنے کوئی ہوتا ہے محکمہ جہاں حکم تھلے تک آؤں ہے۔ عرب کے بندے باز یہ جانتے سن کہ یہ آتا ہے کوئی اتنے ہے، یہ جنی نصیحت پہ آتی اتوں پہ آتی، جی بندے پنڈا چاہتے ہیں نا یہ کتے لب جائے ہاتھ آ جائے، آج جنہیں پٹرول بتایا ہے ہاتھ کتوں آئے، انہوں نے کیا جائے تینوں نصیحت کرتا ہے وہ کتنے؟ فرمایا ہر جگہ، نظر آئے گا نہیں، سنا جائے گا نہیں، چھوا جائے گا نہیں، کیوں؟ فرمایا تم اصغر ہو وہ اکبر ہے، وہ ہاتھ آنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا چلو موقع کر یہ لے کے کون آؤں گا اس قسم کی نصیحت؟ حضور نے فرمایا کہ جبریل ہے جڑا امین ہے، امانت خیانت نہیں کرتا، وہ صحیح گل لے آتا ہے جڑی اتوں لیتا ہے۔ انہوں نے کہا چلو انہوں چھڈو جڑا کرتا ہے وہ لے آتا ہے وہ کتنے، مطلب ہے وہ راج پہ آج پڑھ کر قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله۔ اللہ فرماتا جبریل کے دشمن سے کہہ دے کہ اسے کیا کہتے ہو، یہ تو اللہ کی اجازت سے لے کے آتا ہے۔ یہ مطلب اللہ کی دشمنی پئی ہے اس نصیحت کی وجہ تو،
جبریل دے بندے دشمن ہوئے نے اس نصیحت دی وجہ تو او نظر نہیں آیا جبریل ہاتھ نہیں آیا سارا پھر غصہ کدھر سی یار نبی پاک دے جدے منہ چ نصیحت نکلی ہے بھیجدا اللہ سی لیاوندا جبریل سی نکلی ہے نصیحت نبی دے منہ چوں لو جی اے جو نصیحت اے جو شفا اے جو رحمت اے جو ہدایت اے جو نور اے جو فرقان تے قبلہ اے جو حق جدی وجہ تو اللہ دی دشمنی پئی ہے جدی وجہ تو جبریل دی دشمنی پئی ہے او دی وجہ تو رسول دی دشمنی پئی ہے نبی نے فرمایا اللہ نظر نہیں آئے گا جبریل تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا قرآن نکلا ہے میرے منہ سے آ جاؤ مجھے کمزور نہ سمجھنا اللہ کے دشمنوں قرآن کے دشمنوں جبریل کے دشمنوں محمد موجود ہے اور میں یہ نصیحت نافذ کر کے رہوں گا میں اس حق کو نافذ کر کے رہوں گا کنیاں دشمنیاں میں نبی دیا پڑھا توحید دا دشمن بھی اے صدقے جاواں صرف تسی بولے ہو نبی دا دشمن جبریل دا دشمن بھی نبی دا دشمن قرآن دا دشمن بھی اگر سات دراواں تے نصیحت دا دشمن نبی دا دشمن شفا دا دشمن نبی دا دشمن حق دا دشمن نبی دا دشمن ہدایت رحمت دا دشمن نبی دا دشمن فرقان تے نور دا دشمن نبی دا دشمن جدو سارے دشمن مل کے پیغمبر نہ ٹکران لگے نا جنہیں اگے کھڑو کے آکھے نا میں ہوں نا دا نا والی صدقے جاواں بہت شکریہ شکریہ میں ایک دعویٰ کرنا بہت شکریہ میرا دعویٰ ہے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد جتنی ولایت کی دشمنی ہے اتنی نبوت کی بھی نہیں جتنی ولایت کی دشمنی ہے اتنی توحید کی بھی نہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ توحید سے لے کے نبوت تک نبوت سے لے کے قرآن تک جو ہر عقیدے کو تحفظ دیتا ہے وہ عقیدہ ولایت ہے ولایت محافظ بن کے سامنے آئی اگر بندے جسمانی طور پر سامنے آئے نے بندے دعا کی شکل مبارک سامنے آئے نے بندے افرادی قوت نے سامنے آئے نے بندے علمی قوت نے سامنے آئے نے تے ولایت ہر جگہ تے جناب نو نظر آئے گی نہ سرکار نو گھوڑے تے بیٹھ دیتا ہے میرے پیر علی نے نہ تلوار پھڑ دیتی ہے فرمایا دشمنوں کو آنے دیجئے آپ صرف دعا کیجئے علی موجود ہے یہ مطلب ہے توحید دے دشمن نو بھی تکلیف ولایت دی نبوت دے دشمن نو بھی تکلیف ولایت دی قرآن دے دشمن نو بھی تکلیف ولی دی کیوں آئے ہائے ایک آیت پڑھ لینا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کے ایک دعا کی تھی اے قرآن سورہ مبارکہ مریم ہے جی سورہ مریم دیا پہلی 5 آیتاں اگر کتنے ٹائم لگے تھے وہ ضرور پڑھ لینا خالق کائنات فرماتے ہیں زکریا نے کہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي میں ڈرتا ہوں اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں سے کیوں ڈرتے ہو فرمایا کانت امراتی آخر بیوی میری آخر ہے بھانج ہے بچہ اس کے ہاں پیدا نہیں ہو سکتا فَحَبْلِ مِلَّتُنْ کا وَلِيًّا مجھے خطرہ ہے کہ میری ساری رسالت کی تبلیغ ضائع نہ ہو جائے مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر یاری سنی یاری سمل آل یعقوب وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے اس کا مطلب ہے قرآن تے دو ہاتھ رکھ کے 2 علماء دے درمیان اس محترم مجمع کے سامنے کہہ سکنا کہ اگر رسالت و نبوت کی محنت کا کوئی تحفظ ہے تو اسے ولایت کہتے ہیں اللہ نے یحییٰ جیسا ولی عطا کیا ولی کہتے ہیں وارث کو یہ مطلب ہے یہ پورا نظام بچا ہے کسی وارث کی وجہ سے صدقے جاؤ نہیں ایک آیت اور پڑھ لو
پھر میں اختتام دے دینا، میرے کو 50 منٹ ہو گئے، 10 منٹ سے مکانا چاہنا۔ خالی فرما والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، یہ کتاب حق ہے، اور مصدق یدیہ، تمہارے ہاتھوں میں جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ جانتا ہے اپنے بندوں کو جس قسم کے یہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے وہی بھیجی ہے تو میرے نبی فکر نہ کرنا، تیرے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ نصیحت بھی رہے گی، شفا بھی رہے گی، نور بھی رہے گا، فرقان بھی رہے گا، حق بھی رہے گا، ہدایت بھی رہے گی، رحمت بھی رہے گی۔ کیسے؟ اچھے بک دیئے فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے نبوت کو ختم کیا ہے، وارثوں کو ختم نہیں کیا۔ ہم نے رسالت پہ مہر لگائی ہے، تیرے بعد رسول کوئی نہ ہوگا، ہم نے اپنے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں جن کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ یہ مطلب ہے نصیحت آوارہ نہیں، یہ حق غیر محفوظ نہیں، اللہ نے اس کے وارث بنا دیے ہیں۔ زیادہ دلائل نہیں دینا، اور ایک کی دلیل دینا، جس نصیحت بھیجیے وہ اللہ پاک ہے نہیں، جنہیں لے آدھی ہے جبریل بھی پاک ہے، جنہیں اتے اتری ہے رسول پاک ہے، جنہیں دل تے اتری ہے قلب پاک ہے، جنہیں زبان جو نکلی اور صدقے وہ زبان پاک ہے، تے ہے قرآن پاک ہے۔ ہون سواد ہونے لگا میں وارث دا سمجھ، اللہ کتنے گھنٹے پاک رہتا ہے؟ جلدی بولے، ہر ویلے پاک، جبریل ہر وقت پاک، نبی پاک، نبی دا دل ہر ویلے پاک، نبی دی زبان ہر ویلے پاک۔ ہر بندہ وراثت دا دعویٰ نہ کرے، قرآن کھول کے اتنے ہاتھ رکھ کے وہ بندے دسے جڑے ہر ویلے پاک۔ ہائے ہائے مولا بھائی تو جزائے خیر، اے اللہ ہر ویلے پاک، جبریل ہر ویلے پاک، رسول دا قلب ہر ویلے پاک، نبی دی زبان ہر ویلے پاک۔ تے قرآن جدو وضو کیتا میں کیتا، انہیں نہیں کیتا، ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہر ویلے پاک ہے۔ اگر تے ساری دنیا دے بندے ہر ویلے پاک رہندے نے تے سارے وارث نے، ورنہ بندے دسن اور گھر دسن جڑا ہر ویلے پاک ہے۔ اگر کوئی بندہ آکھے مکہ مدینہ، مکہ پاک، ساری عقیدت ہے مکہ پاک، ساری عقیدت ہے مدینہ منورہ، ساری عقیدت ہے مکہ معظمہ، اسی ہواواں بھی پاک سمجھنے، اسی گڑیاں بھی پاک سمجھنے، تاں لوکاں نے تسی میرا جنازہ میرے ساتھی ہو لے کے لنگنا مدینے دے بازار کیوں؟ یہ جنازہ جتھوں بھی لنگ جائے نا یہ نصیحت ہے، آج انہیں عمل نہ کیتا پھنس جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، مدینہ بھی ساری عقیدت نہ پاک، مکہ بھی ساری عقیدت نہ پاک، لیکن میں وارث قرآن پڑھنا، اگر پورا مدینہ اور مدینے کا ہر گھر اور ہر مرد و زن اس کی طرح پاک ہوتے تو سب کے دروازے مسجد میں کھلے رہتے۔ سب کے اللہ باب علی بن ابی طالب، علی کے دروازے کے علاوہ کسی کا دروازہ کھلا نہ رہنے دیا گیا۔ اور پوچھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ یا رسول اللہ یہ دروازے ہمارے بند کس نے کرائے؟ فرمایا اللہ نے۔ علی کا کھلوایا کس نے؟ فرمایا جس نے تمہارے بند کروائے تھے۔ ہمارے بند کیوں، اس کا کھولا کیوں؟ ایک دو وقت میں کچھ بھی تقریر نہیں کر سکتا، قرآن تے میرے ہاتھ نے سرکار نے ایک ہی میں پڑھے ہیں۔ سرکار نے فرمایا دراصل تم ہر وقت پاک نہیں رہتے، یہ وہ گھر ہے جس سے جو مستور نکلتی ہے وہ بھی ہر وقت پاک ہے، جو مرد نکلتا ہے وہ بھی ہر وقت پاک ہے، اور جو بچے آتے ہیں وہ بھی ہر وقت پاک ہے۔ کل بھی اس کے وارث وہی تھے، آج بھی وہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں موجودہ زمانے کی گل کرو، زمانہ ترقی کر گیا، چلو موجودہ زمانے کی کر لینا۔ سید بیٹھے نے موجودہ زمانے بیٹھے کوئی نہیں، شاہ صاحب بسم اللہ بابا جی، شاہ صاحب بیٹھے نے، میرے جیسے غیر سید بھی بیٹھے نے، بولو بسم اللہ بیٹھے نے، ٹھیک ہے۔ ایتھے رکھ صدقہ، انہاں بندیاں جو اعلان کر کے کسی صدقہ چاہیے تو لے جائے،
ویکھ کے گل کرو. کوئی سید رجوع کرے گا؟ صدقہ سونے دا ہوئے ہیرے ہو جو حرات ہو بے جائے سیدہ نہ بے گل کدی بھی نہ آیا صدقے تو کدی بھی نہ یہ کدی بھی نہ تسا آکھیا نا اے دے سبب دا نا علی نہیں نا یارا اولاد علی یہ دا مطلب ہے اجے تک کو خاندان وکھرا ہے اجے بھی وکھرا ہے یار اجے بھی وکھرا ہے. خدا کی قسم بندے اندر نے صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے. اللہ جو بندے ہو قرآن تک آ گئے کیوں انسان نہ تو سڑتے. ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں ان کو علی جیسا نہیں مانتے. ویسے مجبور ہوں اگر کسی نے حضرت علی کو صحابہ جیسا منوانا ہے تو کوئی گل نہیں لڑو نا فتوی نہ قتل نہ کرو کلاشن کو رکھ دے. ایک گل ہے میں انجی مر جانا اینج قرآن کا کو سامنے ادھر بندہ کھلو جائے. پیغمبر کے بعد جتنے صحابہ تجھے یاد ہیں لاکھ ہیں یا سوا لاکھ ہیں میں نو ایک صحابی بخا جدی نسل تے صدقہ حرام ہوئے اور صرف حیدر کرار میں. یہ مطلب ہے کہ صحابہ کی صف میں بھی علی کو شامل کیا جائے تو بھی علی جیسا کوئی نہیں. یار حضرت علی کو علیہ السلام نہیں رضی اللہ بھی مانو تو بھی کوئی رضی اللہ نہیں جس کی نسل پہ صدقہ حرام ہو. وہ صرف علی ہے. یہ وہ ذات ہے جو آل محمد میں آئے تو کمال ہے صحابہ میں آئے تو کمال. اسی کے بیٹے وار سے قرآن اس سے واسطے جدو وراثت نو خطرہ پہ ہے لوگاں دے پتر بھی کر رہے ہیں وار ساریاں دھیاں بھی شہر چھڑ گئے. کی وجہ ہے کہ جدو اس وراثت نو خطرہ پہ بہت شکریہ. کی وجہ ہے کہ جدو یزید نے اس حق و باطل نو ملان دی کوشش کی تھی. یزید فرقان دا دشمن ہے. یزید نور دا دشمن ہے. یزید نصیحت دا دشمن ہے. یزید شفا دا دشمن ہے. اور اقرار کروان والی میری مخدوم ہے مرکہ شام جدو اس آکھیا نا کوئی وحی نہیں اتری تھی بنو ہاشم نے تھونگ نبوت کا رچایا تھا. بی بی فرماتی ہے بابا آکے دیکھ میں نے اقرار جرم کروانی. اس وحی کا انکار ہی یزیدیت ہے. آئے آئے کو جملہ سنے کس وحی کا انکار ہی یزیدیت ہے. جگہ اس وحی کا منکر ہے وہ یزید. اور یاد رکھنا جب وحی کے منکر نے حافظ قرآن اپنے ساتھ لگا لیے شبیر مدینے سے فرما رہے تھے میں آ رہا ہوں تیری طرف. تجھے فخر ہے تکبر ہے کہ تیرے پاس حافظ قرآن ہے. یزید میں علی کا بیٹا ہوں میرے پاس محافظ قرآن ہے. محافظ میرے مولا نام ہے. میرے عزیزوں جدو تک ویر رہے ویرہ مقابلہ کیتا جدو ویر نہیں رہے تھے ہمشیرہ مقابلہ کیتا. پراوان دی ٹیک ہوئے پراوان دی کٹ دے پرا ہو. میں پھر کہنا کٹ دے پرا کھڑے ہوں تے پراوان دی موجودگی تقریر کرنی سوکھی ہے. میں پھر کہا کسے مرد دے مگر پرا کھڑوتے ہوں چار الیکشن وغیرہ اور ان کا تقریر کرتا ہے مگر میرے پرا موجود تھے. پراوان دی موجودگی چردارو کسے مرد دی تقریر آسان ہے پراوان دے سرہ تھڑے کھڑو گے. کسے ہمشیر دی تقریر کرنی اور خطبہ توحید تیرا نہایت مشکل ہے. میں سنتا سا حضرت علامہ اقبال فرماتے نے حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب. برابر تے فرماتے نے عشق کی کتاب کے دو باب ہیں. ایک باب کا نام شبیر ہے دوسرے باب کا نام اس کی ہمشیر ہے. یار اسا کیا ہوئے باب بڑے چھوٹے نے نہیں اگر دو ہی باب نے ایک ویر ہے ایک ہمشیر ہے. لیکن اگر بہن پراوان دی گفتگو پڑھیے نا تے خدا دی قسم پھر ہمشیر بد گئی ہے. مدینے کھلو کے میرے
استاد مکرم شاید کسے سنے ہوئے منڈی بہاؤدین علامہ سید صابر حسین نقوی صاحب پرانے بزرگ بیٹھے نے، وہ فرماتے ہیں بہن نے پوچھا بھائیا محاذ کتنے ہیں؟ فرمایا دو، کون کون سا؟ فرمایا کربلا ہے، ایک شام ہے۔ فرمایا برابر ہے؟ نہیں۔ فرماتے ہیں ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے۔ بی بی فرماتی ہے ذرا تشریح فرما دیجیے کہ یہ اصغر کیوں ہے کربلا، شام اکبر کیوں ہے؟ پڑھے لکھے واسطے مجلس ہو جائے گی، میرا سو پہلے کیوں آگے؟ گل میرے سر چ پہلے آئی، تسی سنو گے مجلس مکمل ہو جائے گی۔ ہو گئی ہے مجلس، دعا واسطے طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں رو کے دعا کرو، پاویں ماں نو یاد کرو، والد نو یاد کرو، اپنے ٹر گیا نو دنیا تو انتقال کیتے نو یاد کرو، کسے طریقے رو تو دعا کب اس کب رو کے کرو، اللہ قبول کرتا ہے۔ ایک دیوبندی عالم دی نظر چ ہے کہ رون والے تے اللہ ترس کرتا ہے۔ میں کہسی علامہ صاحب ممکن ہے توڑے منن والے بڑے بڑے طریقے نہ روندے ان کسے طریقے غربت نو یاد کر کے اپنے ٹر گیا نو یاد کر کے، ساڑھے تے اللہ نے او کرم کیتا ہے۔ ایک بار یہ کیے نا شام جڑا دور آنسوئے قریب آ جاتا ہے، کم از کم الحمدللہ بڑا تم جزا دے میں۔ امام حسین علیہ السلام نے پڑھے لکھے دوستوں سے ایک جملہ کافی ہے، میرے مولا فرماتے ہیں میری اماں کی بیٹی جہاد اصغر کو کربلا کہتے ہیں، جہاد اکبر کو شام کہتے ہیں، دمشق نے۔ بی بی فرماتے ہیں تشریف فرمائیے، ساری میری فوج سن رہی، امام دی فوج بکری ہے، ہمشیر دی بکری، فرماتے ہیں میری فوج سن رہی ہے۔ ہاں ہاں ایک مجملہ آخی دے حضرت عباس امام حسین دی فوج دے سپاہی ہے، حضرت رقیہ بی بی پاک دی فوج دے سپاہی۔ فرماتے ہیں میری فوج سن رہی، میرے مولا فرماتے ہیں اماں کی جائے، اماں کی بیٹی سن لے اور آپ کی فوج بھی سن لے، جو کام اللہ ہم سے اصغر کیوں ہے وہ اکبر، جو کام ہم سے اللہ کربلا میں لینا چاہتا ہے وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق، واہ پڑھے لکھے دوستو، جو کام اللہ ہم سے کربلا میں لینا چاہتا ہے وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق ہے، اور جو کام اللہ ہم سے شام میں لینا چاہتا ہے وہ ہمارے خاندان میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور میں جعفر تیار ہمارا شہید، حمزہ ہمارا شہید، پاپا میرا شہید، ماں میری شہیدہ، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، شہادت تو ہماری کرامت ہے، لیکن اماں کی بیٹی بھرے بازار میں اوریا سر جانا یہ ہمارے خاندان میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ خدا دی قسم بی بی نے فرمایا ویر فکر نہ کرے، بہنا ویران تے بہتا بوجھ نہیں پاتی، جڑا بڑا محاذ ہے وہ مینوں دے دے، چھوٹا آپ رکھنا۔ ہاں ایک کو جملہ عرض کرنا، اپنے محاذ تو شبیر، اپنے محاذ تو شبیر فارغ ہوئے نے کربلا دی ڈیگر نو، زہرہ دی لاڈلی پھر قبر تک فارغ نہیں ہوئی۔ مولا تھانو جزائے خیر دے لے، آباد رہو جی، مولا تھانو جزا دے لے۔ خدا دی قسم حضرت سجاد نو بچان والی بھی بی بی، اے پورے کافر دا سہارا بی بی، جنہیں میرے شام غریبہ بی بی رقیہ کی چیخ نکلی ہے، تے بی بی پہلا چھڑ کے فرمایا میرے پیو دی تھی، میرے گھر ماما بات دس میں نو کی ہویا ہے، کیڑے پتر یاد ہوندے جنہیں دریا تے قتل ہوئے، جنہیں شام غریبہ گھوڑیاں دے سمت تھلے آئے، جنہیں گم ہو گئے نے، فرمایا نہیں، فرمایا تیری چیخ کیوں نکلی ہے؟ میں واحد ایسا ہے تھوڑا سہارا، اللہ نے میری ڈیوٹی لائی ہے، میں ہر کو پوچھا تینوں کی ہے۔ بی بی رقیہ فرمایا میں نے قسم ہے تیرے ویران دے خون دی، میں نے سارا پتر پھٹ گیا نہیں، میں نے دھی نہیں ڈب دی، میری آج کا میرے کھول کوئی نہیں۔ جناب ثانیہ زہرا نار لے کے نبر کی بنا گئے نے، اے محاذ مکہ ہی نہیں بی بی دا، بی بی آج کا دی لاش ملی ہے، اکھا بند سن، بی بی فضا کیا بی بی ستی ہے، آج کا مل گئی ہے لیکن ریت دا ٹیڑا چھوٹا جا بنے، ریت اٹھائی کہنے کے ستے ہیں۔ بی بی رقیہ غور میں دیکھ کے فرماتے ہیں اماں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فرماتے ہیں بی بی میں تے بند
فرماندا اکھاں ویکھیاں نے گھوڑیاں دے سنگاں دے نشان نہیں ویکھے میری اوج ٹر گئی جویں قاسم کو گھوڑے دوڑے تے سارے دکھ بی بی لے کے شام دا زندان میں لمبی گل نہیں کرتا صرف ایکو گل پڑھنا اے بی بی تھوڑی جی بھی عقیدت بکھائیے بڑے بڑے رحیم باپ کی بیٹی بڑے کریم باپ کی بیٹی کرم کر دے گی آنسو بھی ہوتا کرم ہے کنہ کو کام کیتا سے اس بندے نے جہاں مہار پھڑ کے مدینے آئے کنہ جناب سجاد آکھیا اماں کہتا مک گئی ہیں اسی واپس جا رہا فرمایا تو سوار ہو جا فرما دے اماں جب میں سوار ہو جا تو ناکے دی مہار کون پھڑے بی بی فرمایا ہوں تنو یزیدی لے کے نہیں جا رہا علی دی بیٹی لے کے جا رہی میرے پور دا ملا انہا تو اینا کر کوثر دی تفسیر میرے پیو دی نسل دا وارث میں تینوں ٹورن نہیں دینا تیرا تے پیرا سے کنڈے یہ نہ چپ گئے ہوں تو سوار ہو جا فرما دے اماں جی میں سوار ہو جاؤں تے مہار تیری پھڑ کے ایڈا پر مسیدہ بندہ کون جب تیرے ناکے دی مہار پھڑ کے ٹورے میں نو ٹورن دے میں مر سکنا اے نہیں آکھ سکتا میں تھک گیا فرمایا میرا نا تھکن والا بیٹا دو آنسو آ جائیں گے اشارے سوال ہو جائیں نہ تھکن والا بیٹا میں مہاری لب لے فرمایا جس شہر چو اماں تیرے سار چے پتھر بجے اس شہر چو ایسا بندہ بھی ہے جو تیرا مہاری بڑھ جا بی بی پاک فرمایا ایک بندہ اتنا انتہائی غیرت مند شریف ہے کہ فرمایا جتنے میں دربار یزید چ گئی ہوں دیکھو بڑا بڑا افسر نہیں یزید کے دربار دا معاشقی ہے پانی چھڑک کر چھوٹے ملازم دی حیثیت کوئی نہیں ہوتی لیکن اے تیری عزت تو پہنا دے تو پٹے قربان کرا بی بی فرماتی ہے کلا بندہ جس غریب نے میرے لو ایکھے ہی نہیں بی بی فرماتی ہے پانی چھڑکتا آواز رہو جی جدو میرے کولوں گزرتا سی گا ترائے باری گزریا تو ترائے جملے ہو ساکھیں اور ترائے تو جس سنو اگر پہلی باری گزریا یزید تو نظر بچا کے نظر زمین تے گڑ کے کولوں گزرتا جانتا سی تے ہولی ہولی پیانتا سی ایتھے کیوں آئے ہو اگے گزر گیا دوجی باری پھر چکر لا کے آیا تے دوجا جملہ کرنے لگا تو ہٹی اماں دا جنازہ رات نو اٹھے سی بی بی فرماتی پھر گزر گیا انہا ہی وقت سی انہا جھولے کیا سکتا سی ہاں بات رہو جدو تیسری باری گزرے ہے نا بشیر ادو دے منہ جو آخری جملہ ہی نکلیا ہوڑی ہوڑی پیار دا سی تسی نانے دی قبر تے رات نو جان دے سو اے چٹے دڑ بدماشا دی نگری چ کیوں آ گئے ہو بی بی فرماتی انہوں میرے تھے آن دا دکھ ہے ان مار بہار پھڑ لے بشیر بہار پھڑ کے مدینے آیا میں کوئی روایت لمبی نہیں پڑھتا آخری گل کر رہے ہیں کتنا بشیر اعلان کیتا سی کہ مدینے دے سردار آ گئے میں بی بی سغرا دا آنا نہیں پڑھتا حضرت عمر برین دے بیٹھ نہیں پڑھتا میں حضرت عباس دے بیٹے دی گفتگو نہیں پڑھتا ایک آخری جملہ بس میرے آنسو دو پیچھے نے میں دعوت دے رہا تھا کہ دعا کر سکا مرحوم واسطے کچھ دن مدینے رہ گئے تھے حضرت سجاد نو بشیر کہنے لگا میں آنکھوں تے اپنے گھر ٹر جاؤں میرے مولا فرماندے نے تینوں میں لے کے نہیں آیا تو میری پھپھی دی فرمائش دے آیا میں ذرا پوچھ کے ہونا حضرت سجاد اندر گئے تے فرماندے اماں اور بشیر اندر ہے میں اپنی تیاں کھول ٹر جاؤں ہائے دی آواز میرے تک آئی ہے کسی اپنے گھر ٹر جاؤں بطول دی تھی نے فرمایا بشیر نو آگ تھوڑا انتظار کرے تو میں انہوں الوداع کروں گی کنا اسے انتظار کیتا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے ایک رات زیادہ تو زیادہ روایتہ چلاتا ہے پھر آخر بشیر تیار ہویا تو حضرت سجاد اندر جا کے کہنے لگے اماں بالکل وہ تیار ہے بی بی پاک نے اندر ایک گٹھڑی لینتی جڑا پہلی باری مجلس جاؤندا ہوندا ایویں روندے نے گل ہوندی نہیں تے ایویں روندے نے ایویں نہیں روندے اے جنہیں بندے دی ہائے میرے تک پہنچی ہے میں خدا دی قسم یقین ہے انہوں پتہ ہے اس گٹھڑی وچ کی ہے جناب سیدہ نے گٹھڑی حضرت سجاد کے ہاتھاں تے رکھی قبلہ تے فرما آنسو دعا واسطے ہوندے نے آ گئے نے بی بی پاک فرماندے نے سجاد بیٹا اے گٹھڑی ہے اے وچ کچھ سامان ہے بشیر نو جا کے آل میری پھپھی پئی آندی ہے کدی میں وسدی ہوندی ایتھوں میں تینوں توڑ دی میرے ویراں دے دروازے کھلے ہوندے اندروں شبیر تینوں توڑ دے تے عباس تینوں شجرۃ الوداع تے چھڈن جاندے
پورا مدینہ ویندا میں کس صحیح پیو دی دھیاں اے اجڑی زائنہ یہ تیری کوئی خدمت بھی کرتی ہے تو دعا وکھری بھی دینی ہے اللہ تیرے جزا دے گا تیری جزا نہیں اے میرے لئے تو فائدیاں واسطے لے جا جدو مولا سجاد کی بلا کچھڑی لے کے سامنے آئے ہیں بشیر دو قدم پیچھے ہٹ کے کہنے لگا یہ کی ہے فرمایا میری پھپھی نے تینوں دعا بھی دیتی ہے یہ توفہ تن کچھڑی تیری بیٹیاں واسطے دیتی ہے حضرت سجاد نے فرماتے حضرت بشیر عرض کرتے ہیں ایک باری پھپھی دی عزت دا واسطے اپنے سانوات رکھ کے ذرا کچھڑی میں نے بخار دھر گیا تو میں کھولنی ہے ذرا اتنے کھول کے بخار دے عزادارہ فرقی ہویا جن بڑے زہرہ دے پوترے نے کچھڑی پھپھی بانی پہلی گنڈ کھولی ہے نا کسے بی پی دے ہتھاں دے زیور سان کسے بی پی دے پیران دے پاس ایک اس دو دور سن وہ زیور سان کسے بی پی دے گلے کا گلو باندر زیور سی تے سارے زیوروں تو اٹھتے کرنا دے زیور سان جنہیں کسے مظلوم دے دور سان انہیں سارے زیوروں دے نظر پہ نا ہاتھ جوڑ کے بشیر دی آواز ہوندی ہے مولا پھپھی نو آگ میریاں تیاں اوجڑیاں دے زیور ویٹ کے بچ جان گیا اے میریاں تیاں مر جان گیا لٹیاں دا زیور شام دیا ستائیاں دا زیور ایک مہربانی کرو میں عزت نال تحفہ واپس کرنا جڑے واسطے تسی آئے عزاداری واسطے آئے ایک عزادار واسطے کی بلا عزاداری واسطے بشیر کہنے لگا پھپھی نو آنکھوں زیور رکھنا کہ میں نے کوئی عزاداری دا سامان دے جنہوں بے کہ صرف میں روتا رہا صدقے جامعہ دا مطلب عزاداری دا سامان کران جے رکھنا یہ پرانے مومنین دی سنت ہے تے بی بی نے نہیں فرمایا کہ میں تینوں کی دیا واپس جا کے مولا فرماتے رہے اماں عزت نال ادب نال واپس کر دا آندہ اتنا میری اتیاں مار جان گیا یہ انہاں بی بیاں دے زیور نے جنہوں نے زیور لے گیا تے رسیاں پہ گیا تے مہربانی فرماؤ کوئی میں عزاداری دا سامان دے بی بی نے دعا دیتی اندر زیور رکھ لیا اندر اس صندوق جو ایک تبرک لیندہ تبرک برکت والی چیز ہوتا ہے ایک رومال سی عزادار چھوٹا جا رومال کو خون لگا سی خون نال جڑیا رومال حضرت سجاد ویکھیا در رو پہ آئے آئے بابا جی یہ جو لوگ ہیں نا تے فرماتے ہیں میری پھپھی نے تیرے بہت بڑا احسان کی بہت بڑا دان کیتا ہے نہایت قیمتی چیز ہے زیورہ تو زیادہ قیمتی چیز ہے جی تیری عزاداری واسطے دیتی ہے کہنے لگا جنہیں کچھڑی کھولی سکے ایک باری میں نے کھول کے تھے بکھا دیا تو تفسیر دس دو میں ٹوٹ سے آئیتروں میں کھڑا آخری کی مولا میرے مولا نے رومال دی پہلی تہ کھولی جڑیا خون تھوڑا جا لیا دوجی تہ کھولی یہ رومال سامنے آیا جدھے درمیان کی سولار سی باقی سارا خون سی حضرت بشیر پوچھے ہون جلدی دس دو یہ رومال کیا ہے حضرت سجاد فرماتے ہیں میں نے اس ماں دی قسم جڑی اجے دھوپ تے بیٹھی ہے بشیر ہے اور رومال ہے جڑی میری اماں رباب نے 10 محرم دی ڈھل دی دوپہر نو اصغر دے گلے تے بندہ سی جدو رومال لے کے گا تینوں میرا ویر سنیا دن والی آمین آکھنا یہ میری دعا دا طریقہ ہے آنسو خوش کون تو پہلے میں منگ دینی یہ 1 منٹ زیادہ لگے گا زیادہ نہیں مرحومین دی مغفرت واسطے درجات دی بلندی واسطے مقروض دے قرضے دی ادائیگی واسطے بیماراں دی شفا واسطے کرونا جیسے وائرس دی دوری واسطے اس ملک دے امن و امان واسطے بے اولاد دی اولاد واسطے بے گھر دے گھر واسطے اتنا بڑا مجمع اتنی سردی ہے الحمدللہ آمین جنازہ زیادہ اس واسطے ہوتا ہے عقیدہ زیادہ ہوئے پتہ نہیں کدی آمین قبول ہے یہ مجمع بھی اس واسطے زیادہ تو زیادہ ہونا چاہیے پتہ نہیں بچے دی آمین کسے سید دی کسے بزرگ قبول ہو جائے میں دعاواں سے تقریباً کہتی ہیں بیماراں دی شفا مقروض دا قرضہ بے گھر دا گھر بے اولاد دی اولاد جدی اولاد نرینہ نہیں ہونے واسطے اولاد نرینہ بیرون ملک جڑے بچے نے انہاں بس میں خصوصی دعا کرتا رہنا جڑے بہناں نو آکھ کے گئے نے میں آ کے تیری شادی کراں خالق انہاں تے اپنا فضل فرمائے اپنا رحم کرے انہاں دے گھر بسن غربت دور ہوئے ہر بندہ خوشحال ہوئے
جنیاں کوئی ٹینشنہ کوئی چھوٹی موٹی ذہن چاہے امیران میں کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے غریبان زیادہ ہوتی ہے کوئی ٹینشن ہے تو ذہن چ رکھو میں وہ محنت کر لگا جدی بارگاہ سجاد دعا کر کے سمجھاتے ہیں جدی بارگاہ علی دعا کر کے سمجھاتے ہیں جدی بارگاہ بطول دعا کرتے ہیں صحیفہ سجادی دعائیں دعائیں مولا علی تے غلام لگائی دعائیں دعائیں وہ دے کے دعا کرنے ہیں معصومین سانو جدے واسطے حکم کیتا ہے کہ دعا کرو اسی جرت نہیں سا کر دے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائیے تے منہ کھولیے چوڑی پھیلائیے چوڑی پھیلان دے قابل نہیں منہ کھولن دے قابل اسی تیرے بندے ہی ثابت نہیں ہو سکے جے تو پسند کرتا تو سارا رب ہو جنہوں علی بھی پسند کرتے ہیں مصطفیٰ بھی پسند کرتے ہیں قرآن کھول لے برکت واسطے اے ہاتھ اٹھے ایک منٹ اتنا کہ دعاؤں مکدیاں دعاؤں ذہن چ رکھو محنت کر لگا ہو دی جڑا سمیع بھی اور بصیر بھی اکھاں خشک ہون تو پہلے داں امام رضا فرماتا ہے اکھاں خشک ہون تو پہلے دعا مانگو اللہ جلد قبول کرتا ہے اجے میری خشک نہیں ہوئی تو میں جلدی ایک منٹ چ منگن لگا ترے تینوں واسطے دین لگا جنہ دی تو موڑتا نہیں ساری سننا بھی ہے لینا بھی ہے پھر تو مہربانی نہیں کرتا کوئی کر وچ واسطے ایسے دینا جنہیں دعا نو ضائع نہیں ہوتے تھے پہلا واسطہ علی اصغر دے آخری سال دا واسطہ میں مطمئن ہو گیا میں آمین کی گزارش کی تھی آمین تو پہلے بندے دی آئے نہیں گئی ضرور دعا قبول ہونگی لیٹ ہو سکتی ہے نہ قبولیت والی گل نہیں کوئی اجر ضائع نہیں ہوئے گا کدی بھی اچھا نہ ملے گا اشر ملے گا ضائع نہیں ہوتی یعنی اس کرتے آخری ساہ کا واسطہ ساڑھے گناہ معاف فرما ساڑھے دعا قبول فرما سب دعا میں بان سے رکھو دوسری ابتدا کرنے گا بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دعا ساڑھے گناہ معاف فرما ساڑھے دعا مستجاب فرما اور آخری التجا خانقہ روندے تے ترس کرنے مہربانی فرما اینے ترس کیتے نہیں انہاں تے بھی ترس کر انہاں دیاں ٹینشناں مومنین دیاں مکا دے جنہاں نوں اے ٹینشن نہیں پڑتی زہرا دیاں تیاں بازار کیوں گئی ساڑھے زینہ دی ٹینشن بڑھ گئی ہے زہرا دیاں تیاں دا پردہ اور آخری التجا دو معصومہ دی التجا کیتی ہے حضرت علی اصغر باب الحوائے حضرت سکینہ دی دعا اور آخری التماس ہے تو اگے آج تک میں دعا آئی نہیں دریائے رحمت ہے تو یعنی کیوں نہ ہوئے تو کہاری تے جباری چھڑ کے رحیم و کریم کیوں نہ ہو جائے واسطہ جیسا ہے تینو بی بی زینب دے شام دے بازار بے کے ٹرندہ واسطہ ساڑھے گناہ معاف فرما ساڑھے دعا قبول فرما ربنا تقبل دعا پاک کے مصطفیٰ